بیٹی، دائرہ کار۔ بیٹی عورت کی زندگی میں سب سے اہم کردار اس کا ایک ماں ہونا ہے۔ یہی کردار اس کی پوری زندگی پر حاوی اور نمایاں ہوتا ہے۔ ماں بننا اس کا فطری فریضہ بھی ہے اور اس کے لیے باعث شرف بھی۔ لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز عورت کو اس فطری فریضے کی ادائیگی سے روک دے اور اسے ماں بننے کے شرف سے محروم کر دے۔ عورت کو کسی بھی قیمت پر اس عزت سے محروم ہونا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی، مردوں سے ان کے حقوق چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے اختیارات کے سلسلے میں ان سے مت جھگڑو۔ سوسائٹی اور معاشرے میں ہر ایک کے اپنے حقوق، اپنا کردار اور اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ مرد کا اپنا اور عورت کا اپنا۔ ایک عورت اگر تقوی طہارت کے ساتھ احکام شریعت کی پابند ہو کر بچوں، گھر اور پاس پڑوس کی اصلاح و تربیت کا عظیم کام انجام دے تو واقعہ یہ ہے کہ فیملی اور سوسائٹی دونوں میں ہی اس کا کردار انتہائی اہم اور اس کا مقام انتہائی بلند ہے۔ بیٹی، ایک عورت بھی اللہ کے احکام کی اسی طرح پابند ہے جیسے ایک مرد۔ لہذا دل فریب پروپیگنڈوں اور خوشنما نعروں سے متاثر ہو کر اللہ کے احکام کی حدود کو پھلانے کی کوشش نہ کرو۔ عورت اگر اپنے گھریلو کام کرتی ہے یا شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے باپردہ اسکولوں میں پڑھاتی ہے یا پھر اسپتالوں میں علاج و معالجہ کا کام کرتی ہے اور اس کی سرگرمیاں اسی جیسے دائرے میں محدود رہتی ہیں تو یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ اس دائرے میں محدود ہونے سے اس کی اعلیٰ صلاحیتیں ضائع ہو کر رہ جائیں گی یا پھر اس میں اس کی حق تلفی ہے۔ گھر سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، اچھی تربیت کے ذریعے انہیں بنانا سنوارنا اور اچھی نسل تیار کرنا انتہائی اہم اور عظیم کام ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت و ذہن رکھنے والے مردوں کے بھی بس کا روگ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا قابل بھی اگر یہ بیڑا اٹھانے کی کوشش کرے تو منہ کی کھائے گا اور ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گا۔ یہی حال مردوں کی ذمہ داریوں کا ہے۔ مرد ہی اسے اٹھا سکتے ہیں۔ عورت اگر ان کو اٹھانے کی جسارت کرے گی تو اپنے تن نازک پر ظلم کرے گی اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی مشکل میں اضافہ کرے گی۔ قدرت نے ہر ایک کو جدا جدا صلاحیتیں دی ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ دائرہ کار متعین کیا ہے، تو پھر یہ خلط ملط کیسا اور یہ مساوات کے شور ہنگامے کیسے اور مرد و زن میں یہ فتنہ انگیزی اور رشک و رقابت کیسی؟ بیٹی، اولاد کو ماں کی بھرپور ممتا تبھی مل سکتی ہے جب ماں بچوں کے ساتھ رہے اور بچوں کو ہر وقت ماں کا پیار، دلار اور ماں کی مشفقانہ تربیت ملتی رہے۔ ماں اگر گھر سے دور رہ کر کہیں ملازمت کرتی ہے تو اس کا منفی اثر فیملی پر ضرور پڑتا ہے۔ گھر اور باہر کی دونوں ذمہ داریوں کو وہی عورت انجام دے سکتی ہے جو نہایت بلند ہمت اور زبردست قوت برداشت کی حامل ہو۔ ایسی عورتیں ہیں ہی کہاں، اگر ہوں بھی تو دوہری ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے انہیں اپنے راحت و آرام سے مکمل محروم ہونا پڑے گا اور صحت و تندرستی سے بھی جلد ہی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اس کے باوجود بھی بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کی دیکھ ریکھ اور نظم و نسق کا جیسا کام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکے گا۔ بیٹی، اگر تم بھی باہر کا کام کرو گی اور تمہارے شوہر بھی باہر کا کام کرے تو پھر گھر کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ بچے زیادہ اہم ہیں یا مال و دولت؟ کس کے بھروسے بچوں کو گھر میں چھوڑو گی؟ کیا نوکرانیوں کے بھروسے؟ جب بچے ایسی بے توجہی اور لاپرواہی سے پلیں گے تو پھر ان سے یہ امید ہرگز نہ رکھنا کہ بڑے ہو کر وہ نیک اور پرہیزگار بنیں گے اور بڑھاپے میں تمہارا خیال رکھیں گے یا مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ بیٹی، تم کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں گھر کے باہر عورتوں سے عموماً کس طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ یہ جانکاری اس لیے حاصل کرنی ہے تاکہ تم ایسے عورتوں کے مزاج، ان کی نفسیات اور ان کے مسائل کو سمجھ سکو اور پھر ان کے حالات اور مزاج کے مناسب ان کو دین کی دعوت بھی دو اور ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد بھی کرو۔ ایسا کرنے سے زندگی کے نشیب و فراز اور اونچ نیچ سے واقفیت ہوگی، تجربات بڑھیں گے، تمہارے اندر حکمت و دانائی پیدا ہوگی اور تمہارے لیے یہ بھی سمجھنا آسان ہوگا کہ ان کاموں میں کون سے کام مناسب اور کون نامناسب ہیں اور کون سے شریعت اسلامی کے رو سے جائز اور کون ناجائز ہیں۔ بیٹی، آج مغرب کی عورت بڑی مظلوم، بیچاری اور دکھوں کی ماری ہے۔ اخبار اس کے دکھوں کی داستان سے بھرے پڑے ہیں۔ گھر اور آفس، پبلک سواریوں اور راستوں میں اسے طرح طرح کی دقتوں، الجھنوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کہیں ظلم، کہیں استحصال، کہیں چھیڑ چھاڑ، کہیں زور و زبردستی اور کہیں کھلے عام عزت و آبرو پر حملے۔ بالکل ٹوٹ کر رہ گئی ہے، نہ گھر میں اسے سکون، نہ باہر اسے آرام۔ مغرب کی عورت نے یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں اختیار کی بلکہ ہوا و ہوس کے اسیر مردوں نے اپنے گمراہ کن افکار و خیالات اور پرکشش نعروں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے اسے یہ زندگی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ اس گندگی اور گھناؤنی زندگی سے باہر آنا چاہتی ہے جس نے اس کی عزت و ناموس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، لیکن جنہوں نے اسے بے حیائی کے گندے گڑھے میں ڈھکیلا ہے وہ اسے اس گندگی سے نکلنے نہیں دیتے۔
زندگی میں عورت کا ایک مقام ہے اور یہ مقام اسے اس حکیم رب کی طرف سے ملا ہے جو مرد و عورت چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ضمانت اسی میں ہے کہ اسے اس کا صحیح مقام دیا جائے، نہ اسے اس مقام سے گھٹایا جائے نہ آگے بڑھایا جائے۔ بدنظری چہرے کو بے نور بنا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی نگاہوں کو ضرور نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی ضرور حفاظت کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور بنا دیں گے۔ لہذا مرد و عورت دونوں کو نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔